नाज़रीन کرام السلام علیکم۔ آج میں آپ کے پاس ایک ایسے جج صاحب کی ویڈیو لایا ہوں۔ تھے تو وہ سیشن جج لیول کے افسر اور اس سے پہلے مجسٹریٹ لیول کے جوڈیشل آفیسر، لیکن انہوں نے دنیا میں اتنی نیک نامی کمائی اور غریب لٹیگینٹس کی اتنی مدد کی جس کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ اور کبھی کسی ماں کو ٹریفک چلان میں یہ کہہ کر ایکوٹ کر دیا، معاف کر دیا کہ آپ انہی پیسوں سے بچوں کے لیے دودھ خرید لیں، اور کبھی کھانا ان کو اچھا کھلائیں، ان کی اچھی پڑھائی لکھائی کرائیں، اور کبھی اس لیے کہ کسی خاتون کا یا کوئی سابقہ فوجی جو ملک امریکہ کے لیے خدمات سر انجام دے چکا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ویٹرن ہیں، قابل احترام ہیں، آپ ملک کی بہت خدمت کرتے رہے، آپ نے بہت کر لی، اور اسی طرح ان کو معاف کر دیا۔ ایک خاتون صبح صبح ایک عام دن آئی کورٹ میں اور اس نے کہا کہ میرا یہ چلان ہوا ہے اور $300 جرمانہ ہوا ہے۔ تو جج فرینک کیپریو صاحب نے پوچھا کہ بی بی آپ کا پھر جرمانہ کیوں آپ کو کیا ہے پولیس والوں نے، اور چلان آپ کا کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ پولیس آفیسر نے جو مجھے کہا کہ $100 مجھے دے دو اور میں یہ چلان بھول جاؤں گا کرنا، اور وائلیشن بے شک آپ نے کر لیا، کوئی بات نہیں، یعنی اس نے رشوت کا الزام لگایا۔ تو پھر مزید جائی صاحب نے پوچھا کہ پھر یہ ایسے دو دفعات کیسے لگا دیے؟ اس نے کہا ایک دفعہ تو یہ ہے، نیلی نے کہا کہ میری جو خالہ تھی ساتھ، وہ 88 ایئرس کی بوڑھی، 88 سال کی عمر ہے ان کی، ان کا ٹیلی فون گر گیا اور میں نے وہ سیٹ بیلٹ کھول کر ان کا نیچے سے ٹیلی فون اٹھایا، کیونکہ وہ پیرالائز تھی، ہل جو نہیں سکتی تھی خالہ میری۔ اور اسی دوران وہ پولیس افسر آ گیا، انہوں نے مجھے ٹریفک وائلیشن پر دھر لیا، اور دوسرا جو دفعہ لگایا ہے کہ میرے پر لسان نہیں تھا، لسان تو میرا بنا ہوا ہے، ڈرائیونگ لسان، وہ میں بھول گئی گھر، اور اس لیے 300 جرمانہ مجھے لگا دیا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ میں نے وہ $100 رشوت نہیں دی، تو اس لیے اب یہ کوئی ہمارے ملکوں جیسی تو پولیس نہیں تھی اور نہ جج تھا۔ اور جج صاحب نے پوچھا کہ وہ افسر کے اس کی افسر کو بھی، وہ بھی ساتھ ہی کھڑا تھا جس نے وہ چلان کیا تھا، تو اسے پوچھا کہ باڈی کیمرہ آپ کے وہ ہے اس کی فوٹیج اس چلان کی؟ تو پولیس افسر اور پہلے تو اس نے جج صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو پولیس افسر نے بتایا کہ جناب میری 17 سالہ نوکری ہے، اور میں نے 17 سال کے درمیان 17 سالوں میں کبھی کسی سے رشوت طلب نہیں کی، اور میں نے بالکل اپنی ذمہ داری قانونی پوری کی ہے۔ یہ خاتون غلط الزام لگا رہی ہے۔ وہ 10-15 منٹ میں وہ آ گیا، کیمرے کا ریکارڈ، سی سی ٹی وی فوٹیج بھی عدالت میں، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چلائی گئی، اور اسی وقت اس نیلی جو خاتون تھی الزام ملا ہے، اس کا رنگ پھک ہو گیا۔ جب رنگ پھک ہو گیا تو کیونکہ فوٹیج سامنے چل رہی تھی، پولیس افسر نے صرف، میں اس کو سیٹ بیلٹ اس وقت نہیں بندھا ہوا تھا جو تصویر آئی کیمرے میں، اور اس کی گفتگو بھی آئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں بندھا ہوا ہے، اس لیے اس کا اتنا جرمانہ ہے،
اور دوسرا ڈرائیونگ لائسنس آپ کے پاس ہے؟ تو خاتون نے کہا گھر بھول گئی ہوں. تو اس نے کہا اس کا اتنا جرمانہ، یہ ٹوٹل $300 آپ کو جرمانہ، اور یہ عدالت چلی جائے. اور خاتون نے بڑی باتیں سنائیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ منت اللہ بھی کیا، جس پر اس نے کہا کہ اب جو بھی کہنا ہے آپ عدالت یہ معاف کر سکتے ہیں، عدالت میں جائیں. اچھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. تو وہ جھوٹ خاتون کا ثابت ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کہ انصاف. یہ 5 منٹ میں، جتنی دیر یہ ویڈیو بنی ہے، 5 منٹ میں یہ انصاف ہو گیا. اور عدالت نے غلط بیانی کرنے پر اور جھوٹا بیان، جس کو ہمارے ہاں پرجری کہتے ہیں، اس میں نہ صرف بندہ ہمیشہ کے لیے عدالت میں بیان دینے سے بھی محروم ہو سکتا ہے، بلکہ وہ $500 مزید جرمانہ ہو گیا، $800. وہ $300 معاف کرانے آئی تھی، $800 جرمانہ کرا کے چلی گئی. اور ساتھ اسے حکم ہوا کہ آپ تحریری معافی نامہ یہ اس پولیس افسر کو دے لکھ کے، جو عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنے گا. اب دیکھ لیں، ایسا انصاف ہوتا ہے امریکہ میں. اور اس کا تقابلی جائزہ بھی ذرا لے لیں. تو اب یہ اس کی ذرا فوٹیج ہے، میں دکھاتا ہوں. یہ صرف ٹریفک اب قوانین کی خلاف ورزی کا جناب کو کیس اس کی نہیں رہا، بڑی یہ ضرورت قانون ہوگی کہ نافذ آپ اس کرنے کا والے کراس ادارے کی ایگزامینیشن ساکھ جو جج کا صاحب نے معاملہ کیا، بن جو چکا ہے۔ ہر جج صاحب کے پاس ایک اتھارٹی ہے کہ وہ کراس ایگزامینیشن یا جرا کر پولیس سکتے ہیں. افسر تو روڈریگز عدالت کے وہ سی پچھلے سی حصے میں ٹی وی بیٹھا ہے، فوٹیج پر جو اس جج کی صاحب نے پوری کراس زندگی کی ایگزامینیشن محنت، کیا، ایمانداری تو اور کیریئر داؤ اس پر کو آپ لگ خود چکا ہے، سننا چاہیں گے. اور اس اب لیے میں نے جج اس کو کا بھی فیصلہ اردو میں کرنا ہے ٹرانسلیشن کر دی ہے، کون سچ بول رہا اور ہے یہ ملاحظہ اور کون جھوٹ۔ بتائیں اس دن کیا ہوا؟ میں اپنی بزرگ خالہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا رہی تھی، ان کا فون گر گیا. میں نے سیٹ بیلٹ کھول کر وہ فون اٹھایا، بس اسی وقت پولیس نے مجھے روک لیا. لائسنس ساتھ کیوں نہیں تھا؟ میں نے صبح پرس بدلا، لائسنس رکھنا بھول گئی. لائسنس میرے پاس ہے، صرف اس وقت ساتھ نہیں تھا. کیا آپ کچھ اور بتانا چاہیں گی؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سب کچھ بدل گیا. جناب والا، اس افسر نے کہا اگر اسے $60 دوں تو وہ مجھے جانے دے گا اور چالان نہیں کرے گا. کیا آپ کو اندازہ ہے آپ کیا الزام لگا رہی ہیں؟ جی جناب، مجھے مکمل یقین ہے. جناب والا، یہ سراسر جھوٹ ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پوری تفصیل سے بتائیں کیا ہوا؟ کیا اس افسر کے پاس باڈی کیمرہ تھا؟ جی ہاں، تمام افسران کے پاس ہوتا ہے اور یہ ویڈیو دستیاب ہے. جج نے حکم دیا ویڈیو منگوائی جائے. 10 منٹ بعد باڈی کیمرہ کی ویڈیو عدالت میں چلائی گئی.
ये बात वाज़ेह हो गई, नेली ने झूठ बोला था। उसने एक बेगुनाह अफसर पर संगीन इल्जाम लगाया, सिर्फ इसलिए कि वो $3,000 का जुर्माना अदा नहीं करना चाहती थी। तुमने सिर्फ झूठ नहीं बोला, बल्कि एक शरीफ आदमी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। असल जुर्माना $3,000 था, लेकिन झूठी गवाही और झूठा इल्जाम लगाने पर $5,000 का इजाफी जुर्माना। अब तुम्हें $5,000 अदा करना होंगे। इसके अलावा तुम्हें इस अफसर से तहरीरी मुआफी मांगनी होगी, जो अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगी। झूठे इल्जामात सिर्फ एक फर्द को नहीं, पूरे निजाम को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर एक झूठा इल्जाम साबित हो जाए तो सच बोलने वाले भी शक में पड़ जाते हैं। सच्चाई और इंसाफ सिर्फ अदालत का नहीं, हमारे मुआशरे का भी फर्ज है। सबक: झूठ वक्ती बचाव दे सकता है, लेकिन सच हमेशा गालिब आता है। मजीद सच्चे और मुतासिरकुन वाक़ात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच वो ताकत है जो हर झूठ को बेनकाब करता है। अब जनाब को इसकी बड़ी ज़रूरत होगी कि आप इसका क्रॉस एग्जामिनेशन जो जज साहब ने खुद किया, जो हर जज साहब के पास एक अथॉरिटी है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरा कर सकते हैं, तो वो CCTV फुटेज पर जो जज साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो उसको आप खुद सुनना चाहेंगे, इसलिए मैंने उसका भी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी है। और ये मुलाज़ा एग्जामिनेशन जो जज साहब ने खुद किया, जो हर जज साहब के पास एक अथॉरिटी है कि वो क्रॉस एग्जामिनेशन या जिरा कर सकते हैं, तो वो CCTV फुटेज पर जो जज साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, तो उसको आप खुद सुनना चाहेंगे, इसलिए मैंने उसका भी उर्दू में ट्रांसलेशन कर दी है। और ये मुलाज़ा फरमाएं।